سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹس کی ٹینیورز اور پریزیڈنٹس کی جو ویژن ہوتی ہے اس میں کوئی کنٹینیوٹی ہے؟ انفارچونیٹلی وہ ریپیٹیشن ہی ہو رہی ہے، جو صرف کانفرنسز کرانا، یہ مین چیزیں ہیں، اور کانفرنسز بھی بہت زیادہ کراتے ہیں، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس ایجنڈے کے علاوہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی کچھ کام کر رہی ہے، ایکسیپٹ ان فیو پاکٹس، فیو سٹیز جہاں پر ایکٹیو ہے اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ایک مربوط طریقے سے، ایک ڈسپلن طریقے سے یہاں پر مختلف شعبے بنائے جائیں، اور اس شعبے کے تحت جو ہے ایکسپرٹس ہوں، اپنی ان کی کمیٹیز ہوں، وہ ان کو چلائیں، آگے کنٹینیوز کریں، پاس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں۔ تو یہ جب ٹینیور ختم ہو، جس طرح امریکن سائیکیٹرک سوسائٹی ہے، دوسرے ہیں، رائل کالج ہے، تو وہ سلسلہ چلتا رہے، پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی چلتی رہے، پریزیڈنٹ آئیں جائیں، اس سے کچھ فرق نہ پڑے۔ ٹھیک ہے سر، میرا ایک پوائنٹ ہے، میں آپ سے رہنمائی اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ سارے پی پی ایس کے پریزیڈنٹس یا پی پی ایس کی کیبنٹ جو بھی ہے وہ ایک 10 سالہ منصوبہ بنائے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کی پریورٹیز ان پاکستان کیا ہیں، اور سب سکسیسو پریزیڈنٹس کے اوپر بائنڈنگ ہو کہ یہ جو 10 ایئر پلان بنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے۔ وڈ دیٹ ہیلپ؟ از دیٹ اے گڈ آئیڈیا؟ بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ، تو آپ اور ہم مل کے، جو موجود نئے پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے یا موجودہ ہیں، ان کو ریٹن شکل میں بھیجنی چاہیے، اوکے، اور 4-5 لوگ بیٹھے، پھر ان کو کہیں، اور یہ اچھا آئیڈیا ہے، آئی ہوپ کہ دے کیچ اٹ اپ، ایکسیپٹ اٹ، اور ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ سر ایک اور تھاٹ ہے فار یور وزڈم اینڈ گائیڈنس فرام یو، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے فارماسیوٹیکلس کا اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کا ان پرٹیکولر، بٹ ڈاکٹرس کا ان جنرل، اس میں بہت زیادہ کوگنیٹو ڈیزوننس ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بڑے کمفرٹیبل ہیں، جو کام مدد لیتے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹلی واضح بھی کرتے ہیں اور اکنالج بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ہیں جو بہت کچھ ان سے لیتے ہیں اور بہت انڈیو ایڈوانٹیجز لیتے ہیں، اور بدنامی بہت زیادہ ہے ان چیزوں کی، اور اس کا ایک سرا آ کے ان کانفرنسز پہ ملتا ہے۔ کانفرنس کا جو کرتا دھرتا ہیں، جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے، وہ ایک ٹیم بنائیں، اور وہ ٹیم فعال ٹیم ہو، جس کے اندر 2 سگنیچر ہوں، اور فائنینس سیکٹری کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ جو بھی جتنے پیسے آئیں وہ بینک میں رکھیں۔ میری ایک سجیشن یہ ہے کہ رجسٹریشن فیس وہ خود دے۔ ہماری کانفرنسز یہ امپریشن نہ دے کہ یہ فارما کو پروموٹ کرنے کے لیے کانفرنسز ہو رہے ہیں۔ سر ہاؤ اباؤٹ دس آئیڈیا کہ ہم فارما کی کنٹریبیوشن کے بغیر کانفرنسز کر نہیں سکتے، اور ہمیں وہ مدد کو ڈکلائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک ایسا سسٹم بنا دینا چاہیے that pharmaceutical firms are dealing not with the individuals but with the society, and they pay all the money to the society, and the society organizes the scientific conferences at their wish according to their plan. بڑے ٹرانسپیرنسی اس میں چاہیے، جی اس کے اندر ایک میکانزم چاہیے جو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جو آڈیٹیبل ہو، آنسریبل ہو۔ ٹھیک۔ اور آپ نے سر یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک روایت ہے کہ سال کے اندر 6-7 کانفرنسز ہوتی ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے، پی پی ایس کی کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ ایک نیشنل کانفرنس ہوگی ایک سال، اور اگلے سال انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی، جہاں پہ ہمارے پاس خرچہ ہم بہت کرتے ہیں۔ جو ہمارا سائنٹیفک پروگرام ہوتا ہے وہ اوور انکلوسیو ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ان سے ہیں وہ کیپٹیو آڈینس، میڈیکل اسٹوڈنٹس آف اے میڈیکل کالج، جن کو آپ مشکلوں سے بٹھایا ہوتا ہے اور وہ اپنے موبائل فونز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ گریٹ پروفیسرز ہو یوز دیئر ویلیوبل ٹائم
in teaching and delivering lectures, ان میں سے 100 میں سے 5 لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. Is that not an abuse of your position and your power to organize such like conferences? میرا خیال ہے 2 ہی کانفرنسز ہونی چاہیے، کسی زمانے میں ہوتی تھی، اور اس مسئلے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جائے، طے کیا جائے. Sir, another landmark thing that you have done in your career is your work and association with World Psychiatric Association. MashaAllah, you've been the zonal representative for Zone 15 twice, and you've been the vice president for the South Pacific Rehabilitation Region. Why did you do this, and what have you achieved in this? جب میں نے WPA کی بہت سی کانفرنسز ریگولرلی اٹینڈ شروع کی، سب سے پہلی کانفرنس جو میں نے اٹینڈ کی وہ پروفیسر رشید چودھری صاحب مجھے لے گئے تھے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی فاؤنڈ کہ بہت سی جگہ جو ہے وہ تو ریجنل کام اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، لیکن جو زون 16 تھا جس میں پاکستان تھا، افغانستان تھا، تھوڑے سے سینٹرل ایشین وہ تھا، یہاں پر کام کاج کی نوعیت کوئی انٹیگریٹڈ نہیں ہے، اور اسکیٹرڈ مینٹل ہیلتھ ہے، ٹراماٹائز کنٹری ہے. یہ بڑی مشکل پڑتی تھی. ایون مجھے افغانستان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر الیکشن میں ٹیک پارٹ کریں. تو میں نے اس میں الیکشن میں نہیں آنا چاہا. تو میں نے پہلے سجیسٹ کر دیا اپنے ایک دوست کا نام پاکستان سے. انہوں نے اچھا کام کیا، پروفیسر ہارون چودھری نے، ہارون رشید چودھری مرحوم نے. اس کے بعد کرٹیسی تھی، تو ہم نے ایرانی پریزیڈنٹ سائیکیٹرک سوسائٹی کو کہا کہ وہ یہ کام کرے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں اب آپ نے کرنا ہے. تو جب میں نے کیا تو میں یونانیمس ہوا، میرے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں. اچھا. لیکن مجھے بہت فائدہ ہوا. میں ایران 2 مرتبہ گیا. اس کے اندر میں افغانستان ٹائم اینڈ اگین کوشش کرتا رہا. میں گیا بھی، جانا بھی آسان نہیں ہے. ان کے اندر ایک سائیکیٹرک سوسائٹی بنوائی اور اس کو تھوڑا بہت ریکگنائز کرایا. کچھ ان کے لیے فنڈنگ ریسورس بھی ہم نے مہیا کیے. وہ بعد میں انقلابات کی نظر ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کوشش کی کہ جو وہاں پر ہمارے WHO کے ریجنل ٹیم کام کرتی ہے، پروفیسر خالد سعید صاحب، ان کی انویٹیشن پہ بھی میں ایک دفعہ گیا. تو وہاں پر کریکولم کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو کریکولم چینج میں میں نے انپٹ دیا پوچھ کے، وہ انپٹ جو آپ لوگ دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اچھا ہو گیا کہ وہاں لیڈرشپ بننی شروع کی. آج ایران کے اندر سائیکیٹرک لیڈرشپ بہت اچھی ہے. افغانستان کے اندر لوگ آ رہے ہیں. آپ کو خوشی ہوگی کہ افغانستان کے 3-4 لوگ اس وقت میں مارسی سائیک کر کے گو کے باہر ہیں، لیکن ہیں صحیح ضرور، اور وہ کام کر رہے ہیں افغانستان کے لیے. The landmark job that you're doing now to have a virtual clinic for people in Afghanistan, and I'm told you have seen more than 1,000 patients. Tell us more about that. ایک ٹیم بنی ہے. میں نے نہیں کیا بلکہ میری ٹیم پوری کر رہی ہے. اس میں سائیکالوجسٹ ہیں، اس میں ڈاکٹر علی ہے، اس کے اندر کچھ کنٹریبیوشن میری بیٹی کی بھی ہے، اور لوگ بھی وہاں پر بڑا کام کر رہے ہیں. تو وہاں میں سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ جب یہ ابھی ریسنٹلی انقلاب آیا تو وہاں پر تو جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، فیسیلیٹیز ایگزسٹ نہیں کر پائیں. تو مجھے ریکویسٹ آئی وہاں سے ان آفیشیل کہ جی آپ کسی طریقے سے یہاں آئیں اور یہاں کلینک اسٹیبلش کریں. بہت سی وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ممکن نہیں کہ میں افغانستان جا سکوں، یہ کام وہاں کر سکوں. I would have been glad to do that.
تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ورچوئل کلینک کرتے ہیں. تو ورچوئل کلینک کیا تو میں نے سمجھا کہ اس کے اندر ساتھ دینا چاہیے WPA کو. تو WPA راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا بھی میں نے انپٹ لیا, ہورائزن بھی انپٹ تھا, اور فاؤنٹین ہاؤس لاہور کا. تو اس کا جو میں فوکل پرسن تھا. تو پھر ہم نے یہ کام شروع کیا. الٹیمیٹلی اس وقت ہم سب جب کام کر رہے ہیں پاکستان میں سائیکائٹسٹ, تو یہ جیو فزیکل چینجز ہیں, تو وی آر ڈوئنگ جیو سائیکائٹری. تو اس کے اندر تو ہم نے انوالو ہونا ہے, کرنا ہے, اور دوسری چینجز بھی آ رہی ہیں کلائمیٹ وغیرہ. تو یہ سب کچھ ہم نے کام کرنا ہے, اور اس کے اندر جو ہے چیلنجز ہیں. I want to change you to Royal College of Psychiatrists. You were the chair of Southeast Asia and you have done remarkable contribution. Please summarize your achievements. جی میں تقریباً 9 سال مختلف کیپیسٹیز میں رہا, ٹوائس میں چیئر رہا اس کا. تو میں نے اس کو اسٹیبلش کیا یہاں پر, اور یہاں سے انڈیا جو ہمارے ساتھ انکلوڈ تھا, بنگلہ دیش, اور اس کے ساتھ سری لنکا, نیپال. تو ہم نے ان کے اندر کو انٹیگریٹ کیا ایک سسٹم نیٹ کے تھرو, رائل کالج کے تھرو, کہ وہ اپنے اپنے جو ڈیفیشنسیز ہیں, جو ان کے مسئلے ہیں, جس میں رائل کالج اپنا انپٹ دے سکتا ہے, تو وہ سنٹرلائز کر دے, مجھے بتا دے, اور میں کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کام کروں گا. ٹو مائی سرپرائز وہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر روز ہی وہاں سے کمیونیکیشن ہونے لگی. تو ہم نے تھیمز پکڑی کہ وہ کون سی تھیمز ہیں. 2 تھیمز اس کے اندر ابھر کے آئیں کہ ہمیں ریسرچ چاہیے, ہمیں گائیڈ لائنز چاہیے, ہمیں انسٹرومنٹ چاہیے جو ہم استعمال کر سکیں اپنے اس میں. تو رائل کالج میں WHO کے ساتھ مل کر کام شروع کیا, اس کے اندر رہنمائی کی, اور مل کر جتنی وہ ہیلپ کر سکتے تھے انہوں نے کی. بعض جگہ انہوں نے پیسے بھی خرچے, کچھ تھوڑی فنڈنگ بھی کی. ہمارے افغان ریفیوجی پروگرام میں بھی انہوں نے تھوڑی فنڈنگ کی تھی. اور ہر مرتبہ جب وہاں میں جاتا تھا تو ہماری میٹنگ میں ان کو یہ رپورٹ میں پیش کرتا تھا ورچوئل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرینیز کچھ انہی کنٹریز سے ہیں, ان کو ایک دوسرے کنٹریز میں منگانا شروع کیا. کچھ NGOs ہیں, ان کا آپس میں تبادلہ ہوا. تو ہم نے یہاں سے سری لنکا, انڈیا جانا مشکل تھا, اور ہم نے نیپال سے پاکستان, اور یہ سلسلہ جاری رہا. البتہ ہم نے اس فورم کے تحت دبئی میں ایک بڑی کانفرنس تھی, اس کے اندر اپنا چھوٹا اجلاس کیا, اور اس کے اندر یہ طے پایا کہ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے, اور جب دوسرے ریجن کے پاس یہ چیئر جائے گی تو وہ ایفیکٹولی اس کے اندر کمیونیکیٹ اسی طرح کریں گے جس طرح اب ہو رہا ہے. ایک جو اور آپ نے بہت اوور دا ایئرز کام کیا ہے, وہ آپ نے ڈیزاسٹر سیکائٹری میں کام کیا. اور ڈیزاسٹر سیکائٹری میں whether it is the floods that we are talking about, or it is the earthquakes that we are talking about, or the sad incident of the massacre in the school in Peshawar that happened. یہ وہ ڈیزاسٹرز ہیں, مین میڈ اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز, جن میں آپ بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں, اور آپ یو آر دا فرسٹ whistle blower in terms of reaching the site and organizing these services. دیکھیں, یہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ چانس کی بات ہے. جب میں شروع میں آیا تو ایک اس وقت بھی ایک کیا کہتے ہیں وہ ہیروئن کا جو پرابلم آیا پشاور میں, پاکستان میں, وہ بھی ایک چھوٹا ڈیزاسٹر تھا, نئی بات تھی, اس کو ٹیکل کیا. پھر افغان ریفیوجیز آئے,
ہم کو ٹیکل کرنا پڑا، اور وہ اس کے اندر بھی بڑی مشکلات آئیں. ان اے وے دیٹ واز کانفلکٹ تھا، اور کانفلکٹ کی وجہ سے کانفلکٹ زون سے لوگ آئے تھے. پھر یہ جیسے آپ نے بات کی جو ارتھ کویکس آئے وہ آئے، تو اس سے میں کچھ سوچتا تھا، مجھے کچھ احساس ہوتا تھا، اور میں بار بار کہتا تھا لوگوں کو انٹرنیشنل کانفرنسز میں، دوستوں کو، کہ جیو فزیکل چینجز بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں، اور سائیکو پالیٹکس، اور اس کی وجہ سے کانفلکٹس اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی تھی، اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ہمیں کانسٹنٹلی ایک ایسا سچویشن پیدا کرنی ہے کہ اس کے اندر ایک گورنمنٹ پالیسی بنائے، ہم ایک پالیسی بنائیں، سکلز ڈیولپ کریں، اور ہم ان کے اندر ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. میں نے خاص طور کے اوپر آرمی پبلک اسکول میسیکر میں 50 فیملیز اون کی، اور وہ کافی عرصے تک چلتا رہا. مجھے کہا گیا آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ دیتے ہیں، آئی بی، این جی اوز. میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم نے وہاں پر ایک ڈے کیئر سینٹر بنا دیا، بڑا اچھا، بڑا بہترین. اس کے بعد اس میں اور 3 ٹیمیں بنائیں، جس کو ہیڈ کر رہی تھی سائیکالوجسٹ، اور ان کے ساتھ سوشل گائیڈز. What is your personal feeling dealing with those affected families for over 3 years now? Does your heart burn? Do you feel the pain, and do you feel the sadness of what happened in this massacre? یہ جتنا بھی پہلے واقعات ہوئے، ڈیزاسٹرز میں انوالو ہوا، مجھے خود بہت زیادہ متاثر کیا. لیکن دکھ کے ساتھ ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی تو تھا نا، ان کا ہیلپ بھی کرنی تھی، اس مسئلے سے نپٹنا بھی تھا، اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا تھا. You have been an active member of Syndicate of Writers, and for last 10 years you hold these meetings in Ibadat Hospital, top floor, absolutely refurbished conference room. What is your interest with writers, and what have those writers brought to you in your mental tranquility? تھوڑا سا شوق تھا بچپن سے، کچھ شاعری کا، کچھ لکھنے کا، کچھ افسانہ نویسی پڑھنے کا، کچھ یہ ہوا یوں کہ خاطر غزنوی صاحب تھے، بہت بڑے مرحوم پاکستان کے بڑے مشہور شاعر تھے، اور ریڈیو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، پشاور کے. تو ان کے گھر میں محفلیں ہوا کرتی تھی. اس کا نام تھا، اس کو ایک رف نام دیا تھا سنڈیکیٹ آف رائٹرز. تو اس میں انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بلایا کہ آپ کچھ بولیں نفسیات اور ادب کے حوالے سے. تو میں جب وہاں گیا، اتفاقاً میں کالمز پڑھتا رہتا ہوں اخبار کے، اور جو لوکل شعراء ہیں، ادیب ہیں، ینگ اینڈ اولڈ، ان کو میں نے کلیکشن میرے پاس تھی، تو میں نے کچھ وہاں سے اکٹھا کر کے تو ایک پریزنٹیشن ان کے سامنے کی جب میں وہاں گیا، اور وہ تنقیدی نشست تھی. میں حیران رہ گیا کہ وہاں کتنا ٹیلنٹ ہے. ان کے انتقال کے بعد جو پروفیسر ناصر علی سید تھے، وہ بین الاقوامی شاعر ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا کہ اب نشستیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اب تو نشستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو میں نے اوپر حق بابا آڈیٹوریم، آپ نے دیکھا ہوا ہے ہمارے ہاسپٹل میں اوپر، ملٹی پرپز بنایا تھا. میں نے کہا یہاں پر بیٹھیں گے، یہاں پر جو ہے سائنٹیفک میٹنگز بھی ہوں گی، کبھی گپ شپ بھی ہوگی، کبھی ملٹی پرپز کمیونٹی کی جتنی بھی ہیں وہ بھی کریں گے. تو میں نے ان کو دعوت دی کہ میں ہم اسپانسر کرتے ہیں آپ کو، آپ آ جائیں، آپ ہورائزن کی سسٹر ایسوسیشن بن جائیں. تو وہ ہماری سسٹر ایسوسیشن ہے. وی انجوائڈ اٹ. اس میں پھر ہم نے بڑے نئے نئے ٹیلنٹ دیکھے، ینگ ٹیلنٹس. تو ابھی میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے نئے ٹیلنٹ آپ لائیں. آپ نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. I want to read out a poem and then ask you this question.
The poem that you wrote down is Win My Personality. There is a shoulder where death comes to cry. There is a border where emotions come to dry. There is a sinner when earth comes to spy. There is my woman, which gives fragrance, illumination, and breath holding sigh. And the question that your student wanted me to ask, and I read, Sir, could you share the secret of your excellent fitness and your popularity among ladies? सर पहले तो ये इस नज़्म में ये बस आई थी, आमद थी, तो ये मैंने लिखी थी उसमें लुज़ान में, स्विट्ज़रलैंड में एक नदी के किनारे, और वहाँ पर एक लड़की थी, वो बकरियाँ चरा रही थी और वो हंस भी रही थी, दौड़ भी रही थी और पानी से खेल रही थी, और मैं उसके किनारे बैठा हुआ था। तो मुझे शौक़ हुआ और मैंने उस पर लिखा। इसके अंदर जो एक पैरा आपने पढ़ा कि ब्रेथ होल्डिंग साई और फ्रेगरेंस जो है, तो वो मैंने गालिब का इस शेर का तर्जुमा कर डाला अनकॉन्शियसली कि बूए गुल नाले दिल, दूधे चरागे महफिल, जो कि तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। और इसी तरह इसके नीचे देयर कम्स माई वुमन बिल्किस, लेट फ्लावर्स फिल हर बेड, तो उसको मैंने यूँ तर्जुमा किया, फर्श गुल बिछवाएं हम, फूलों की फरावानी करें, आओ एक बिल्किस से दौरान से सुलेमानी करें। Wonderful. Sir, I'm going to read you 5 quotations and I want your comments on them. The first one is, if a man knows more than others, he becomes lonely. Carl Jung said that. What do you think about it? Indeed. I was burning while you came to blame me for the smell of ashes. Dost Kui said that. No. Okay. When small men begin to cast long shadows, it is a sure sign that sun is settling. A very famous Chinese proverb. Sure. Yes. Okay. The world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel. Walpole. True. Never hate your enemy, it affects your judgment. From Godfather. Absolutely true. Mufti Sahab, it's been a pleasure traveling with you through your journey, asking you questions and learning. And I've actually enjoyed each and every question that I've asked you, and I've gotten the answer. It's been a real pleasure. God bless you. I brought the discussion to a point where my boundaries don't allow me to go any further. Adab, poetry, philosophy, love, mysticism. And I have a young man who is going to ask you questions and take you through that journey. Allow me to invite Usman Hotiana. Usman, Shukriya. please join. Thank you. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी, मेहरबानी। Allah ya ayyuha saki, kasam wa navilha, इश्क नहीं आसान, वले उफ्ताद मुश्किल हा। आपने रूहानियत के बारे में बात शुरू की, वहीं से मैं आगे लेके चलता हूँ। सर, आप एक माहिर नफ्सियात भी हैं और एक साइंसदान भी। जो रूहानियत है उसका जो बुनियादी कुलिया है कि जिस्म के अंदर एक रूह है, तो साइंस और इसकी ये जो दो जहतों को आपने किस तरह रिकंसाइल किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। चश्मे बीना नहीं है, वैसे तो हर जगह बेशुमार हैं आँखें, तो उसके लिए चश्मे बीना चाहिए। आपने ये जो शेर पढ़े, ये तो खैर बहुत हायर लेवल, हायर इंटेलेक्ट और हायर एकलॉन की बात है। एक आम फहम एतबार से अगर आप देखें दुनिया में, तो हर बात जो है, कोई भी है, कोई फिनोमेना भी जो है, तो उसकी एक तह में हकीकत होती है। अगर एक अखरोट है तो उसके अंदर मगज़ होता है, वो उसकी हकीकत है।
اگر آپ ایک فنامنا سائیکالوجی میں پوچھتے ہیں سمٹم ہے تو کھول کے دیکھیں اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو لے لیں اور قرآن پاک کی کسی لفظ کو یا کسی صورت کو لے لیں تو اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو تصوف کہتے ہیں. امام غزالی اس حقیقت کو تصوف کہتے ہیں. اور یہ تصوف کی یہ حقیقت جو ہے یہ قرآن پاک کے معنی میں آتی ہے. یہ بنیادی ہے. میں اسلامی قرآنی تصوف کی بات کر رہا ہوں، مسٹیسزم کی. میں اوپن جنرل روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنی جگہ اسپریچولیٹی موجود ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اشعار پڑھے تو اس کے اندر قربت کی انتہا کر دی. مولانا نے قربت کی انتہا کر دی، محبت کی انتہا کر دی، کیونکہ ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیمیا ہے، اور وہ ایک بگولہ ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے. تو مولانا روم کو بھی یہی چیز تھی اور یہی طلب تھی. تو اس نے اپنے آپ کو کمیونیکیشن سے یونین کی طرف چلا گیا. تو وہ وحدت پہ چلا گیا. وہ فلسفہ وحدت الوجود جہاں پہ آتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. جیسے میں نے پہلے آپ بتایا اس کے لیے آپ کو چشم بینا چاہیے. سر آپ نے شاعری بھی کی اور بہت عمدہ شاعری کی، انگریزی میں بھی ابھی سر نے ریسائٹ کیا اور فارسی میں بھی. یہ جو شعر و سخن میں جو تخیل اور گمان ہے، اس سے کیا تصور خدا میں جو امیجنیشن ہیلپ کرتی ہے؟ اور اگر کرتی ہے تو کیا اس کا آپ نے پازیٹیو امپیکٹ پایا اپنے اوپر؟ دیکھیں تصور خدا جو ہے اس کے اوپر تو یہی قرآن کہتا ہے کہ اس کی کوئی شیپ نہیں، کوئی وہ نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کلچرلی دیکھیں اور انسان کو دیکھیں تو انسان مجبور ہے کہ وہ ایک پرسانیفائڈ گاڈ کی تلاش کرتا ہے. وہ ہر ایک فنامنا کو جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی اپنی صورت میں لے آئے، اپنی ہی صورت میں چاہے لے آئے، دوسرے کی صورت میں لے آئے. تو شاعر لوگ بھی جو ہیں اس فنامنا کو مختلف تشکیلات دیتے ہیں، مختلف اشکال دیتے ہیں. کوئی کس طریقے سے کہتا ہے، کوئی کس طریقے سے کہتا ہے، اور کوئی تو یہاں تک کہتا ہے. جیسے غالب نے اس کے اوپر بہت اچھا کہا ہے، مرزا غالب نے، کہ کون کہہ سکے یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے. کہ خود ہی اس نے اتنا بھاری پردہ چھوڑا ہے کہ اس کو دیکھ ہی نہ سکے. اس فنامنا کو سمجھنے کے لیے برسوں گزر گئے. تو جب معلوم ہوا تو پھر اس کے اوپر میں نے اپنی سوچ میں، اپنی فکر کے مطابق ایک آسان لفظوں میں مجھ سے یہ شعر نکل گیا کہ یہ دنیا سب پردہ پردہ ہے اور پردے کی سب باتیں ہیں. جب پردہ اٹھا کے دیکھ لیا پھر خود کو سجدہ کون کرے. تو اب یہ وہ یونین ہے جو مولانا روم، جامی اور جو بہت بڑے صاحب تصوف لوگ تھے، امام غزالی وغیرہ، جو مختلف شکلوں میں وہ، اور شاعر لوگ بھی اس چیز قبیلے کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنی مقدار سے اس میں حصہ ڈالتے ہیں. فلسفے میں، سائیکو انالیسس میں، اسپریچولیٹی میں موضوعیت اور معروضیت، سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق نفسیات سے ہے اور مریض بھی آتے ہیں. تو کہاں پہ ذہنی امراض کی حد شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ یہ جو روحانی تجربہ ہے وہ ختم ہوتا ہے؟ اس کا تعین آپ کیسے کرتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، شاید گزارا ہو جائے. دیکھیں، ایک طرف سائنس ہے
ایک طرف سائنس میں سائیکو انالیسس بھی ہے، ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بھی ہے، یعنی آپ کی جو نارمل سے ایب نارمل جانے کے لیے سبجیکٹیولی آبجیکٹیولی کوئی کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا جو ہیں اگر وہ کچھ عرصے تک رہیں، کوئی کہتا ہے مہینہ، کہیں 3 مہینے، اور پھر اس کو سائیکائٹسٹ لیبل کر دیتا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا ہے، یہ بائی پولر ہے، یا یہ ڈپریشن ہے، یا پرسنالٹی ایشو ہے. تو یہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو فنامنا جو ہے یہ نارمل اور ایب نارمل والا بات ہے کہ نارمل کیا چیز ہے اور ایب نارمل کہاں ہے. کسی کلچر میں کوئی چیز نارمل ہوتی ہے، دوسرے میں ایب نارمل ہوتی ہے. اسی لیے WHO نے جب ڈیفینیشنز کی ہیں تو اس میں ہیلوسینیشن کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ دی پرسیپشن آف اسٹیمولس ان دا فارم آف جو دیکھنا سننا وغیرہ which is out of keeping of a cultural situation. تو اس نے بہت سی چیزوں کو کلچر کے اندر بند کر دیا ہے، اور خصوصاً ایسٹرن کلچر میں. تو لہٰذا اس کلچر کے اندر بند کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ منع نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوسس کریں. میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی صاحب تصوف ہے، اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے، تو اس کا علاج کرائے گا نا. اسی طریقے سے صاحب تصوف کو ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر عوارض بھی جو مجھے ہو سکتی ہے، آپ کو ہو سکتی ہے، ان کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بڑا کانشینشیس آدمی چاہیے. یعنی وہ عشق میں جب جنون ہوتا ہے تو وہ ابزارب ہوتا ہے، وہ حالت جو وننس کی ہوتی ہے جس کو جذب کہتے ہیں، جو ٹیمپریری طور پہ ہوتا ہے، یہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ جذب کی حالت جو ہے اس کو اس حالت سے نہیں تشبیہ دینی چاہیے جس میں ذہنی صحت خراب ہوتی ہے، جس کو فارسی میں مجنون کہتے ہیں. تو مجذوب اور مجنون میں فرق ہے. لیکن یہ نقطہ جو ہے اس سمجھنے کا اظہار ہے. یہ اس وقت سے شروع ہوا سلسلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی اور وہ پردہ کر گئے. تو اس کے بعد ایک گروپ جو تھا وہ اس کے اندر چلا گیا اور زیر زمین ہو گیا، اور وہ اپنا اسی فلسفے پہ کام کرتے رہے. محبت و عشق ہے، ان کو رسول سے محبت تھی، ان کو پھر آہستہ خدا سے محبت تھی، تو محبت و عشق کی دنیا میں وہ کھو گئے. اگر آپ ان کو انالیسس کریں اور اٹاپسی کریں ان کے، تو آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی شخص جو ہے وہ بیمار نظر آئے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچے کی وفات پر روئے، اور کچھ عرصے کے لیے ان کو بھی تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی ہوگی، ظاہری بات ہے وہ روئے. اسی طرح ہم کو بھی انسان جو ہے تو اس کے اوپر انسانی فنامنا بھی ہوتا ہے. فلسفے میں ایک فنامنا ہے مائنڈ باڈی، ڈیکارٹ کا کانسیپٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ نے مائنڈ لے لیا اور برین چھوڑ دیا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب بہت زیادہ انویسٹیگیشنز آئیں، ریڈیولوجی آگے بڑھی، تو وہ بیماریاں جس کو ہم سمجھ رہے تھے پیورلی سائیکولوجیکل، کنورژن، سومیٹائزیشن، اس کی اب ہمیں بایولوجیکل ایویڈنس نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اور دوسری طرف ہم ایک اسٹگما کی جنگ بھی ہار رہے ہیں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے. کیا آپ کے خیال میں اگر ہم برین کو واپس اس کو برین ڈس آرڈر کے طور پہ سیل کریں پیشنٹس کو، اور جس طرح ہارٹ اٹیک کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے، اور مائیگرین یا دماغ کے کسی بھی ایکیوٹ سائیکوٹک یا کسی بھی اسٹریس ڈس آرڈر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ روش ہمیں اسٹگما ہٹانے کے لیے نئی پاور دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں بھی اور ہاں بھی. ہاں اس طریقے سے کہ اگر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ وہ اسکیزوفرینیا، بائی پولر اور OCD میں چینجز دیکھ کے کنفرم کر کے اور بتا دے کہ اب یہ اس کا علاج جو ہے وہ سائیکائٹسٹ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے. اور اس حد تک اگر آپ اس کو پھر برین ڈس آرڈر کہیں تو کہہ دیں، لیکن آپ مائنڈ کو تو نہیں جدا کر سکتے نا.
دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جو روح میں پہلے یہ روح کو بھی مائنڈ میں لیتے تھے پرانے زمانے میں، سائیک کو تو مائنڈ. سائیکو کو مائنڈ میں لیتے تھے. تو یہ جو سائیکی ہے یا مائنڈ ہے یا تھاٹ ہے وہ آتا تو اس جسم میں ہے نا، زندہ آدمی میں تھاٹ آتا ہے تو بایولوجیکلی ایکٹیو ہے، تو اس میں برین بھی انوالو ہے اور اس کے برین کے علاوہ بھی اس میں انٹیوشن بھی انوالو ہے. تو جو انٹیوشن ہے وہ بھی تو برین کا ایک حصہ بھی ہے لیکن ساتھ برین سے اوپر بھی ہے. تو اب سائیکالوجی میں آپ اس کو کانشیس ان کانشیس سب کانشیس کہہ دیتے ہیں، جو فرائیڈین فلسفہ ہے بتاتے ہیں. کچھ اس میں بھی ٹرو ہوتا ہے لیکن ایک اور چیز ہے جس کو کہ ہم پرسیو کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. مثلا مجھے آپ ملتے ہیں اور آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ کی تو ایک جسمانی تشخص میرے سامنے ہے، ایک آپ کا سائیکولوجیکل میک اپ ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت جو ہے وہ میرے سامنے ہے. کبھی کبھی آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے آپ کے اندر وہ چھپا ہوا انسان جو ہے وہ تڑپتا ہے، اس کی تشخیص ہوتی ہے جو کسی فینومینالوجی میں نہیں آتا، ظاہری فینومینالوجی میں، تو اس کو انٹیوشن کہتے ہیں. تو جب آپ کی وہ انٹیوشن آپ کے اندر ہوتی ہے اور انٹیوشن میں آپ ایک بات کر دیتے ہیں تو وہ بات جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی روحانیت ہے، وہ آپ کے اندر وہ روحانیت ہے. تو وہ تو کسی برین کا حصہ نہیں بن سکتی. وہ جب آپ کی برین ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ قائم رہتی ہے. اقبال کی شاعری آج تک قائم ہے، مولانا روم کا کلام قائم ہے. جو کانسیپٹس ہیں، جو خیالات ہیں، تو ان کو مرنے نہ دیا جائے اور اگر وہ زندہ رہے تو وہ زندہ خیالات کو جب کانشیسلی پیش کیا جائے الفاظ کی شکل میں تو وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تو انٹیوشن ہوتی ہے. وہ انٹیوشن جو ہے وہ روحانیت ہے. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. عشق بیماری ہے یا علاج؟ میں اگر یوں کہوں کہ اگر آپ چھوٹی باتوں سے چلیں، انسان کو سب سے پہلے رجحان ہوتا ہے ایک طرف، پھر اس کے بعد میلان ہوتا ہے، تعلق بڑھتا ہے تو پھر محبت ہو جاتی ہے. جب محبت بڑھتی ہے تو کبھی کبھی وہ جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر وہ جنون کی شکل اختیار نہ کرے اور وہ کانسیپٹ کا شکل اختیار کر لے تو وہ اس کو عشق کہتے ہیں. جیسے جو محبت ہے دنیاوی تعلق میں بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ایک سلیقہ چاہیے. سلیقہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ناکامیاں ہوتی ہیں، وہ کو نے کہا نا لا دوا پایا، تو وہ درد آپ کو جو عشق کا ہے اور آپ میں اس میں ریجیکشن بھی ہوتی ہے نا، تو یہ عشق جو ہے یہ ایک بیماری نہیں ہے. اگر اس کو کوئی بیماری، میں تو بیماری نہیں سمجھتا، یہ ایک نہ مٹنے والی لازوال ایک پیشن ہے، ایک انرجی ہے. کیا اس کی کوئی ریگریسو فارم بھی ہے یا سب اس قابل ہوتے ہیں کہ عشق کو قابو کر سکیں اور اس پہ مہارت حاصل کر سکیں؟ شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جنون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایک مشکل کیفیت ہوتی ہے. منصور ایک حد پہ چلا جاتا ہے، وہ سولی پہ چڑھ جاتا ہے، ہماؤس تو ہمازوس پہ. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب قرآن میں بھی آیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تو عشق بھی، تو وہ عشق کود پڑا تھا نا. اقبال نے بھی کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سچویشن میں. عشق قربانی مانگتا ہے جی. عشق جو ہے ایک میں نے بتایا نا کانسیپٹ ہے، فلسفہ ہے. یعنی کسی شاعر نے کہا کہ
آپ تعریف کرو محبت کی، تو نے کہا محبت ایک بگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے، سمجھ بات. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ محبت کیمیا ہے، اسے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو. تو کربلا کی خاک میں محبت اور خون جو ہے وہ ایک فنومنا بن گیا، ایک کانسیپٹ بن گیا، اور وہ اس کانسیپٹ سے عشق ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو تصوف میں کا عاشق ہے یا غیر تصوف کو بھی جو عاشق ہے فنومنا کا عاشق ہو جاتا ہے، تو اس کی گہرائی بہت ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ قائم رہتا ہے. اس کے اندر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، وہ ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے. روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے؟ سر آپ نے ڈپریشن کا مقابلہ کیا، کیا آپ نے ڈپریشن میں آپ کو جو آپ کا روحانیت کی طرف میلان ہے اس نے مدد دی، اور دی تو کیسے؟ میں ڈپریس رہا اور 6 سال تک مجھے ڈپریشن کی بیماری رہی، اور میرے اپنے کولیگس نے جو جانتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا، علاج بھی میرے کیا. لیکن مجھے یہ میرے اس تصوف کے فنامنا نے بہت مدد دی، کیونکہ ایک ڈپریس آدمی کو جب بہت سیویئر ڈپریش ہو جاتا ہے تو اس کو میں امید ختم ہو جاتی ہے، ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن جب آ جاتی ہے. تو میری ڈپریشن میں ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن ضرور آئی، ہوپ لیسنس کی کنڈیشن نہیں آئی. یہاں پر مجھے میرے تصوف نے، میرے عشق نے مجھے بچا لیا یہاں تک. لیکن جہاں تک اس کے بایولوجیکل آسپیکٹ اور سائیکولوجیکل آسپیکٹ کا تعلق ہے تو اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس کا بھی علاج کیا جائے، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. تو میں نے سیکرٹ نہیں رکھا، اپنی ڈپریشن کو کانفیڈینشیل نہیں رکھا. شروع سے کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، تو میں کس کو ساتھی بناؤں؟ میں تو صبح بھی بزی ہوں، رات کو بھی ہوں، مشکلات بھی آتی ہیں، ریجیکشن بھی ہوتی ہے، ہر چیز وہ ٹالرنس بھی دکھانی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ جو میرے دوست تو ہیں ہر وقت موجود بھی نہیں رہتے، تو میری جو کولیگز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، دوسرے ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں، میں بڑا اوپن ہو کر ایڈمٹ کر لیتا تھا کہ میں ڈپریس ہوں. کیسے ریئیکشن آتا ہے جب آپ اس طرح اوپنلی پبلک میں سیلف ڈسکلوجر کرتے ہیں؟ مجھے تو اپنے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور میرے کبھی کچھ پیشنٹس ہیں جب ان کو پتہ چلا وہ پریشان بھی ہوئے، دکھی بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ کیا آپ کو بھی ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی. تو ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے مرشد کو بھی ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ سلسلہ دوسری جگہ تک بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ صاحب نظر شخص جو ہو اس کو اویئرنیس ہو کہ مجھے بھی یہ ہو سکتا ہے. جو میرے مرشد تھے وہ علاج کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر کو کہتے تھے، وہ ادھر ادھر نہیں رجوع کرتے تھے. اور اگر انہیں کوئی بیماری ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے فلاں سرجن سے اپنے بھائی سے مشورہ لو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. تو یہ پروگریسو ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کسی فارمل انگلش اسکول میں سبق پڑھا. سر یہ پانی میں جس طرح ابھی آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پانی کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں بھی پڑھایا جا رہا ہے شروع سے ایمپتھی کے حوالے سے. تو آپ کے خود اس میں سے گزرنے سے آپ کی ایمپتھی پہ کیا فرق پڑا ہے؟ مریضوں کو دیکھنے میں پہلے سے کیا فرق محسوس کیا آپ نے جب آپ خود اس سے گزرے؟ میری ایمپتھی کو ایک خوشبو مل گئی ہے، ایک رنگ مل گیا ہے. ہاں جی، آپ کے پاس وہ ایمپتھی آ گئی ہے، آپ خود پریشان ہیں، آپ کے پاس وہ ایمپتھی آ گئی ہے کہ آپ کو وہ روکتی نہیں ہے، کہ آپ کو وہ بور کرنے نہیں دیتی، اور آپ کو وہ کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزیشن سنڈروم کرنے نہیں دیتی. آپ ایمٹی نہیں رہتے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں امپاور کر دیتی ہے آپ. اور امپاورڈ ہو جاتے ہیں. ایمپتھی از امپاورمنٹ.
تو آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس بہت گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں اور انہیں ڈپریشن کے بھی اٹیکس ہوتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے فیوچر میں؟ کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس اگر ہو تو پھر نہیں ہوتی. پہلے کا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہمارے زمانے کا جو تھا اس میں شاید ریزیلینس زیادہ تھی، کیونکہ وہ جس سوسائٹی سے آتے تھے اس میں ریزیلینس تھی. آج کا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اس میں ریزیلینس کم ہے اور ساتھ ہی رہنمائی بھی نہیں ہے. آج میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیٹ ہے اس کے پاس، بہت سی چیزیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، آدھا تو وہ خود بھی ڈاکٹر ہوتا ہے شروع سے. تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک سٹریس ہے، لیکن اگر اس سٹریس سے وہ نارمل نکل جائے تو پھر وہ اوور ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے فائنل ایئر کا ایگزام پاس ہو جاتے ہیں تو پھر نیا سٹریس آپ کو ہاؤس جاب میں آتا ہے، انٹرنشپ میں آتا ہے، آپ اس کو اوور کم کر جاتے ہیں. تو جس کو آپ اوور کم نہ کر سکیں، اسٹے ہو جائے، تو وہ پھر ماربیڈیٹی ہو جاتی ہے نا، پھر تو آپ کو اس کا علاج چاہیے. مجھے یہ احساس کمتری ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میں نے جو پیار، محبت اور یہ ساری زندگی کے ایموشنز دیکھے وہ بہت بنیادی قسم کے دیکھے ہیں. آپ لوگوں نے تو اس کی ایک پوری سائیکوپیتھولوجی کھول کے میرے جیسے عام آدمی کو یہ یقین دلا دیا کہ مجھے دوبارہ سے محبت شروع کرنی پڑے گی. بہت پیچیدہ آپ نے سوال پوچھے اور ماہر ہیں مفتی صاحب ان ساری چیزوں کے جواب دینے کے، ماشاءاللہ. I am going to invite Aisha and she is going to help us to discover the making of Mufti Saab. So can we invite Aisha to come and join? السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بہت عشق کی باتیں چل رہی ہیں اور فرید صاحب نے کہا کہ شاید دوبارہ عشق کرنا پڑے گا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے ہارڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ. Sure, anytime. تو عشق کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ نے ایک شعر پڑھا پروفیسر مفتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اقبال کا شعر ہے. So as a psychiatrist, we deal with ishq and aql both. So how do you see the interplay of ishq and aql? ایز اے سائیکائٹسٹ جو ہے تو میں کبھی بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگائے. اس کے پیچھے ایک پرسنالٹی بھی چاہیے، اور وہ پرسنالٹی جو تھی تو وہ جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی تھی. اس کے پیچھے ایک پاور بھی چاہیے، اور وہ پاور جو ہے اللہ تعالیٰ کی تھی. اس کے اندر کچھ چوزن فیو بھی چاہیے، تو وہ چوزن فیو میں آتے ہیں. ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے، تو ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا. ہاں البتہ کبھی کوئی ایسا فینومینا آئے، ایسا ٹروتھ ہو جس کو ہمیں سچ ماننا ہے اور وہ سمجھانا ہے کہ یہ سچ ہے، اس سچ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سقراط نے جو زہر پی لیا تھا وہ شاید جسٹیفائی تھا اس وقت، لیکن ایک مریض کو تو ہم نہیں کہہ سکتے. مریض کا جو ہے فنومینا جو ہے عشق کا، عشق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ذہنی صحت جو ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اور آپ فٹ بھی ہوں، آپ مینٹلی بھی فٹ ہوں. So I think عقل کی اپنی بہت جگہ ہے اور عشق کا اپنا مقام ہے، اور دونوں کا انٹرپلے بڑا معتدل اور سوچ کے اور فار بیسٹ آؤٹ کمز ہونا چاہیے. تو آپ کے کام کے بارے میں پروفیسر صاحب بہت گفتگو ہوئی. میں کچھ آپ کے بچپن کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ شخصیت کی بنیاد بچپن میں بنتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی لائف جیسے گزری اس میں سے ہم وہ موتی یا وہ عناصر چن سکیں جن سے کہ آپ پروفیسر مفتی بنیں. میرا بچپن بہت اچھا گزرا. مجھے اس کی یادیں، جو پرنٹس ہیں، وہ فٹ پرنٹس وہ اچھے ہیں جہاں تک میری یادداشت جاتی ہے. ایک ہم درمیانہ درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
میرے والد سرکاری ملازم تھے، اور جب میں پیدا ہوا تو شروع میں کچھ عرصہ ماں کے پاس اور پھر میں نانی کے گھر آ گیا، تو انہوں نے مجھے پالا، کیونکہ یہ زیادہ تر میری والدین جو ہے وہ ادھر ٹرانسفر، ادھر جانا ادھر جانا، تو کچھ عرصہ ایک میں ادھر بھی رہا. لیکن جو پہلا خوشگوار لمحہ تھا میری زندگی کا، جو بعد میں خوشگوار بنا، اس وقت میں سمجھا نہیں کہ یہ ہے کیا، لیکن مجھے اچھا لگا. سخت گرمی تھی اور رمضان شریف تھا اور برف بھی پڑی ہوئی تھی، برف بازار سے آتی تھی. اوپر کسی گھر کے کوٹھے پہ ہم تھے، چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں اور روشنیاں تھیں، تو ایک دم سے ریڈیو سے ایک آواز آئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. تو وہ حمدانی صاحب نے کہا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. تو میں نے کہا اچھا، یہ مجھے سمجھ پڑا کتنا پڑی کہ اب ہم پاکستان میں ہیں. تو وہ پرنٹ میرے اوپر ہے، یہ ایک بہت اچھا پرنٹ ہے. So how old were you then? 3 years. اور وہ آپ کو بڑی vivid memory. Vivid memory ہے. So it was such a strong It was a impression very and a strong. very emotional memory, I ہاں believe now. بہت وہ ہے. لیکن جو کہتے ہیں نا امپیکٹ پڑنا ہے، تو امپیکٹ ماں کا میرے پاس. میری ماں بڑی اگریسو بھی تھی اور وہ تھوڑی پولیٹیکل بھی تھی، اور وہ قائد اعظم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور ہمیشہ مسلم لیگ کے لیے کام کرتی تھی. تو دوسرے کسی گروپ کو وہ نہیں مانتی تھی اور سختی سے وہ فنامنا اس پہ عمل ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. مجھے بہت زیادہ وہاں سے رہنمائی ملی ہے، اور میرے اندر جو ریزیلینس آئی ہے اور مستقل مزاجی اور ایک کام میں نے کرنا ہے، تو شاید یہ بھی میری ماں کی طرف سے یہ ایک حصہ آیا ہے. تو میں یہی سوال آپ سے پوچھنے والی تھی. تو ایک بچے کی زندگی میں ایک بہت فنڈامنٹل اور بنیادی عمل دوسرے انسانوں سے رشتہ پیدا کرنا ہے، جس کو جان بولبی نے اٹیچمنٹ کا نام دیا. اور آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی والدہ سے بہت اٹیچمنٹ تھی، گو کہ آپ کچھ ننیال میں بھی پلے. تو بتائیں گے کہ یہ ننیال میں پلنا اور ماں باپ سے دوری کیا کچھ لمبے عرصے کے لیے تھی، اینڈ ہاؤ ڈڈ دیٹ افیکٹ یور اٹیچمنٹس؟ وہ اٹیچمنٹ کو افیکٹ ضرور کرتی ہے. میں نے شروع میں اس کو ریجیکشن میں لیا جب مجھے ہوش آیا کہ لوگوں اپنی ماؤں کے پاس رہتے ہیں، میں ننیال میں رہ رہا ہوں، جبکہ وہاں مجھے بہت پیمپر کیا گیا، بڑا لک آفٹر کیا گیا. لیکن جب میری دوسرے چھوٹے بہن بھائی آتے تھے، ایک دو تھے، تو مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ محسوس ہوتا تھا. تو میری ماں کو جلدی اس کا احساس ہو گیا. شی پکڈ اپ، کمال کیا، اور پھر میں ماں کے پاس چلا گیا. تو یہ پیریڈ کتنی دیر رہا جس میں یہ آپ؟ پیریڈ کچھ چند سال رہا، 2-3 سال، 3 سال رہا. تو اس کا افیکٹ ہوا، لیکن یہ اس کو ریکور کرنے میں میری ماں نے بہت بڑا رول ادا کیا. آپ کی والدہ کے ساتھ جو بانڈ آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں مجھ میں ریزیلینس بھی آئی، اسٹرینتھ بھی آئی، کانفیڈنس بھی آیا. سو اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ سن مدر ریلیشن شپ کین بی سو بینیفیشیل. بٹ ایک متھ ہے کہ اگر اف دا مدر از ٹو کلوز ٹو اے سن تو ان کو ماماز بوائے کہا جاتا ہے، and that may lead to dependence on the mother, and maybe the son cannot be independent enough and make his own decisions. It's probably a myth. So what would you say about that? That was not the case with me. She was a disciplinarian, تھوڑی اتھارٹیرین بھی تھی، اور ایسا کوئی بات نہیں تھی، ہر چیز پہ نظر تھی، لیکن خوشگوار نظر رکھتی تھی. وہ ایک چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتی تھی آل ٹوگیدر، لیکن ساتھ نظر بڑی رکھتی تھی، اسٹرانگ رکھتی تھی. اگر میرے دوست غیر ضروری ٹائم پہ کبھی آ جاتے تھے تو ان کو کہتی تھی کہ آپ کی ماں ہیں گھر میں، تو آپ جاؤ نا ادھر، پڑھو، ریلیکس ہو، چھوڑو، اس ٹائم پہ مت آؤ. تو وہ انٹرپٹ بھی کر سکتی تھی.
آپ نے کہا والد خاموش تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کبھی کمی محسوس ہوئی ہو، ان کے انٹریکشن کی یا توجہ کی کمی محسوس ہوتی ہو؟ شاید تھی، اور کیونکہ وہ اپنا ان کی طبیعت میں خاموشی تھی، اور وہ زیادہ تر پڑھنا لکھنا اور آفیشیل ڈیوٹی بڑے صحیح طریقے سے کرنا، ڈسپلن کی پابندی، ٹائم کی پابندی، سپورٹس کے وہ شوقین تھے، تو باتیں وہ کم کرتے تھے، وہ بہت کم باتیں کرتے تھے، اور یہ ان کا ایک وہ تھا۔ اور اگر ان کو کبھی غصہ آ جائے یا وہ ہو تو وہ انگلش میں بات کر دیتے تھے یا پرشین میں کر دیتے تھے۔ میرے گھر میں میرے تک مجھے پرشین آتی تھی، تو میری والدہ اکثر کہتی تھی، وہ پٹھان تھی، ان کو پرشین نہیں آتی تھی، کہ تمہارا باپ جو ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ Keeping, your father's connection with you and your connection with your sons, what do you think and what will you guide our new parents کہ والد کا رول اور والدہ کا رول کیسا ہونا چاہیے، اسپیشلی کیپنگ ان ویو کہ ہمارے معاشرے میں یہ تقریباً مانا جاتا ہے کہ والد جو ہے وہ پیسے کما کے لائے گا اور بچوں کی تقریباً ساری ذمہ داری ماں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور والد کی انوالومنٹ میجورٹی میں، آئی ایم شیور دیر وڈ بی سم جو کہ کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر والد کی انوالومنٹ کم رہتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیسی ہونی چاہیے تاکہ جو نئے پیرنٹس ہیں ان کو ہم گائیڈ کر سکیں؟ دو باتیں میری زندگی سے وہ سیکھیں۔ نمبر ایک کہ وہ ارلی پیریڈ میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، فرسٹ 5 ایئرز 7 ایئرز میں سوچ سمجھ کے ڈانٹیں، طریقے سے، سلیقے سے ڈانٹیں، کیونکہ کوئی بچہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اور کوئی بچہ کم سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اگر ہم اس ایج میں، جیسے مجھ سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی، میں نے ڈانٹ دیا ایک بیٹے کو اپنے، تو آج تک اس کا تھوڑا بہت لو ہیٹ ریلیشن شپ بھی رہا۔ میرا خیال ہے یہ سبق مجھے آنا چاہیے تھا، جو somehow or other مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ مائی کیریئر، ایکسیپٹ وین آئی واز پرنسپل خیبر میڈیکل کالج، I gave due time, I participated in all activities of my family، اور وہ میرا خیال ہے بڑا بینیفیشل رہا۔ جو میں نے گلٹ فیلنگ مجھے آئی وہ یہ ہوا کہ وہ جب میں میڈیکل کالج کا پرنسپل تھا تو اس میں مجھ سے میں نہیں کر سکا لک آفٹر، میں اپنے بچے کالج نہیں جا سکا، اسکول نہیں جا سکا، اور میری بیوی خالی اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی، تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہمیں، بچے کو بھی بھگتنا پڑا، اور اس کو دوبارہ کیریئر ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگا اس کے اوپر۔ تو ہمیں جو بھی جاب کرنی چاہیے اس طریقے سے، جو ہمارے ینگ سائیکائٹسٹ ہیں کو فیملی کو ٹائم ضرور دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پروفیشنل زندگی میں آپ بہت کامیاب انسان رہے، کیا آپ ذاتی زندگی میں بھی اپنے آپ کو اتنا ہی کامیاب سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں کامیاب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میری اپنی فیملی میں میری بیوی کی اگر سپورٹ مجھے نہ ہوتی تو شاید یہ اتنا زیادہ میں کامیاب نہ ہو سکتا۔ اس میں برداشت کا مادہ زیادہ تھا، اور اس میں یہ انسائٹ تھا کہ یہ کام مشکل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے اس نے اس کو ٹالریٹ کیا۔ لیکن ساتھ ہی جو گھریلو معاملات ہیں، فیملی کے معاملات ہیں، وہ ہمارے اچھے رہے، خوشگوار رہے بائی اینڈ لارج۔ کبھی کبھی تو نوک جھونک ہو ہی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ میری بیوی نے بہت سپورٹ کی، اور بچوں کی تربیت میں اس کا حصہ مجھ سے زیادہ رہا ہے، اور موٹیویشن بھی اس کی زیادہ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک مائی سیلف ٹو بی اے سکسیزفل مین، ہسبینڈ، سکسیزفل فیملی مین، یٹ انڈیویجول آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے،
آپ کا انڈیویجول ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ اسپورٹس کو جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، کبھی بیوی نہیں جا سکتی، اس کا مزاج نہیں ہوتا، تو آپ کو اپنی انڈیویجویلٹی بھی رکھنی پڑتی ہے، اپنے اوپر بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. So she's been the woman behind the man. یس، تو was it an arranged marriage? اٹ واز این ارینج میرج. تو آپ کا کیا خیال ہے، اگلی نسل کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے بیسڈ آن یور اون ایکسپیرینسز اینڈ یور innumerable experiences with your patients and families and the community کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ بہت arranged ہوتی ہیں which can later lead to problems. So ہمارے نوجوانوں کو خود پسند کر کے شادی کرنی چاہیے یا ماں باپ کی ارینجمنٹ پہ اکتفا کرنا چاہیے؟ اب زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدلا ہے، میرا خیال ہے اپنی چوائس بڑی ضروری ہے، لیکن وہ چوائس صرف جذبات پہ نہ ہو، وہ ذرا اس کو دیکھنا چاہیے، سلیقہ اس سے دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی شخصیت میں کچھ پلس پوائنٹ بھی ہیں، ملنے والے پوائنٹ بھی ہیں، آپ آگے نبھا سکتے ہیں، آپ ایک عرصے تک چل سکتے ہیں، تو پھر تو یہ بات اچھی ہے. لیکن یہ ٹینڈر ایج میں، اگر ارلی ٹین ایج میں ایسی بات ہو تو وہ ناکام شادی ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہے کرش میریجز جو ہیں وہ میرا خیال ہے اچھی نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ مشورہ بھی ضروری ہے. کہیں آدمی سلپ ہوتا ہے، کہیں غلط ہو جاتا ہے، کبھی والدین غلط ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے بچے غلط ہو جاتے ہیں. یہ تو لائف ہے، مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہیں. آپ کے خیال میں کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے ہمیں بچوں میں کیا خوبیاں ڈیولپ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیے، بچہ خود بخود وہ خوبی اڈاپٹ کرتا ہے جو اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، تو بچے کو آٹومیٹیکلی وہ چیزیں، بہت سی چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. کچھ بچے کی اپنی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، وہ بھی آپ تو بچوں کی سائیکائٹسٹ بھی ہیں، وہ بھی بہت ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. تو وہ پازیٹیو اگر ہوں تو ان کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ذاتی طور کے اوپر اپنے بچوں کو میں نے کوشش کی کہ وہ اس کلچر سے دور نہ رہیں، کلچر ضرور سیکھیں. اور تیسری چیز جو ہے کہ ان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہو، انسانیت کا جذبہ پیدا ہو، پیشن ان کے اندر ہو. اور میں یہ بھی کبھی میں نے نہیں چاہا کہ میرا بچہ فرسٹ آئے. آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہر بچہ فرسٹ آ جاتا ہے ہر اسکول میں. تو یہ اس کے اوپر ایجوکیشنل غیر ضروری طور پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے پڑھائی کا کہ اس کے اعصاب شکن ہو جائیں، ٹوٹ جائے. جو اتنی اس کی اہلیت ہے، جو صلاحیت ہے، جس لائن پہ وہ چلنا چاہتا ہے، اس قسم کی اس کو چھوڑا جائے تاکہ اس کا ٹیلنٹ خود بخود ابھرے گا. اب جو کچھ بھی کر لے. میری بیٹی ہے، ڈینٹسٹ ہے، ڈینٹسٹ بن گئی. میرا خیال ہے کچھ ہمارا قصور، کچھ شاید اس کا قصور، لیکن وہ ڈینٹل پریکٹس نہیں کرتی. شی ڈزنٹ لائک ٹو. وہ میڈیکل ایجوکیشن کی طرف آ گئی. اب وہ اس طرف چلی گئی. اینڈ شی فیلز ہیپی، شی فیلز پلیجر اینڈ اکمپلشڈ ان دیٹ فیلڈ. تو بچوں کو اپنے اس کو پر چھوڑنا چاہیے. سو آئی تھنک آپ نے 3 پوائنٹس بتائے جو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی بیکاز آئی تھنک دے آر ایکسلنٹ پوائنٹس. سو کلچر کے ساتھ کنیکٹڈنیس رکھنا، سو یو آر پارٹ آف دیٹ کمیونٹی اینڈ یو ہیو دیٹ سینس آف بلانگنگنیس از امپورٹنٹ. بٹ ود ان دیٹ بلانگنگنیس اینڈ اٹیونمنٹ ود کلچر، آپ نے کہا انڈیویجویلٹی بچے کی جو کہ بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے ٹو اے ویری ایکیوٹ نظر آف دا پیرنٹس. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اسٹرینتھس کیا ہیں اور ڈفیکلٹیز کیا ہیں. تو انڈیویجویلٹی کو فاسٹر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے ہم اپنے معاشرے میں ماں باپ اپنی خواہشات بچوں پہ لاد دیتے ہیں اور ان کی انڈیویجویلٹی کو پنپنے نہیں دیتے. اور تیسری چیز آپ نے کہا زندگی پیشن کے ساتھ گزارنا. وہ پیشن چاہے ایجوکیشن میں ہو یا پروفیشن میں ہو یا مزے میں ہو. سو یو نو وی شوڈ تھینک گاڈ فار دس لائف
and help our children to live passionately. So I think یہ تینوں بہت بنیادی اور بہت اہم چیزیں ہیں آپ نے بتائی ہیں. سو انڈیویجویلٹی کی جب ہم بات کریں تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ سیلف ریلائنس مجھے لگتا ہے ہم اتنی فاسٹر نہیں کرتے بچوں میں. فار ایگزامپل جیسے ہماری جوائنٹ فیملیز ہیں تو اس میں اب تو کم ہو رہی ہیں, بٹ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بچہ جو ہے وہ والد کا ہی جو ہے پروفیشن اس کو کیری کرے گا. اگر والد فارمر ہیں تو بچہ وہ زمینوں کا حساب کرے گا, اگر والد ڈاکٹر ہیں تو بچہ بھی شاید اسی پروفیشن میں جائے گا. اسی طرح پروفیشن کے چوائس کے علاوہ باقی چوائسیز میں بھی ہم چاہتے ہیں انفلوئنس کریں بچوں کو, یا بچے بہت دیر ہمارے ساتھ رہیں, جبکہ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ 18 سال پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بچے وہ اپنا رستہ لو اور خود زندگی میں اپنی جگہ بناؤ. سو دس گریٹ ڈفرینس ان سیلف ریلائنس یا خود انحصاری جو ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے فار نیو پیرنٹس ٹو ڈو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہی وہ بیسک ایجوکیشن وغیرہ ان کی ختم ہو, ان کے اندر ایک انڈیویجویلٹی پیدا کرنے کے لیے, اور ان کو جو پیمپر ہو جاتے ہیں اور سیلف ریلائنس ان میں ایموشنل سیلف ریلائنس نہیں رہتی, تو ان کو چھوڑیں کہ وہ کسی ہاسٹل میں کسی دوسرے شہر میں جائیں پڑھیں. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ بچوں کو اپنی انڈیپینڈنس دینی چاہیے. آپ کا بیٹا, آپ نے کہا میڈیسن دوسرے شہر میں رہ کے اس نے کی, اور پھر پوسٹ گریجویشن بھی یو چوز ٹو ہیو ہیم اوے فرام یو ان اندر انسٹیٹیوٹ, جبکہ آپ اپنے پاس رکھ کے اس کو سکائٹری کی فیلوشپ کی ٹریننگ دے سکتے تھے اور کرا سکتے تھے. جو ٹریننگ میں دے رہا تھا, جو ہم دے رہے تھے, اس کے مقابلے میں جو انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری کی ٹریننگ تھی وہ بہت فرق تھا. خوب سے خوب تر چاہیے, اور نہ یہاں کوئی پشاور میں دوسرا ادارہ تھا کہ میں وہاں اس کو بھیج دیتا. بہت بہتر. سو آئی تھنک دیٹس یور لارج ہارٹیڈنیس کہ اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں آپ نے اس کو انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری بھیجا, اینڈ ہی از ناؤ این اکمپلشڈ سائیکائٹرسٹ. مجھے اپنی کمیوں کا اعتراف. ہاں یہ کہہ لے, لیکن میرا خیال ہے دس از اے لارج ہارٹیڈنیس ٹو ناٹ اینڈ یور ویژن سم ویئر اینڈ acknowledge what lies beyond our horizons. تو پروفیسر مفتی, میں آخری سوال کروں گی جو کہ مجھے بہت بودر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو موجودہ پست اخلاقی حالت ہم دیکھتے ہیں, جس سے کہ ہمارا سارا ملک درپیش ہے اور بہت اس کی ترقی میں حائل ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو آپ کے خیال میں ہم کہاں غلط ہوئے اور قائد اعظم کا پاکستان کا ویژن کہاں کھو گیا؟ دیکھیے, قائد اعظم کا ویژن جو تھا, جس وقت قائد اعظم آئے, قائد اعظم تو ایک پرفیکٹ ماڈل تھے, تقریباً ایک اچھے ماڈل تھے, پولیٹیکل ماڈل تھے, ایک پروگریسو ہیومن بینگ تھے. تو قائد اعظم ایک ڈسپلن چاہتے تھے, قائد اعظم انٹیگریشن کوآرڈینیشن چاہتے تھے, اور قائد اعظم جو ہیں وہ تنگ نظر نہیں تھے مذہب کے معاملے میں, عقائد کے معاملے میں. اور قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہ قوم بھی ترقی کرے, مسلمان اس لیول پہ جہاں دیگر قومیں ترقی کرتی ہیں دنیا میں, جو ہماری اکنامیکل کنڈیشن ہے, ایجوکیشن ہے, ان سب پہ وہ کرے. آج ہم نے قائد اعظم کے ان اصولوں سے انحراف کر دیا تو ہمارے ہر انسٹیٹیوشن خراب ہو گیا. تو آپ کے خیال میں کین یو ریئلی پن پوائنٹ کہ کیا وجوہات ہوئیں کہ ہماری پوری قوم میں یہ والی کوالٹیز سرایت کر گئی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کنٹمپریری, تو مستقل مسلسل ڈیموکریسی چاہیے جو ہمارے ملک میں نہ آ سکے. اس کے بعد جو ایک حکومت نے جو کام کیے, اچھے کام کیے, اس کا تسلسل دوسری حکومت میں نہ چل سکا. پروجیکٹس وہیں کے ٹھہر گئے, نئی چیزیں آ گئی. پھر ادارے جو ہیں, ادارے جو مضبوط تھے وہ کمزور ہو گئے. تو ہمیں اسٹرانگ آرمی اور اسٹرانگ سویلین فورسز اور اسٹرانگ پولیٹیکل فورسز کی ضرورت ہے. ہمیں ان میں انٹیگریشن چاہیے,
وصال چاہیے, ہمیں ان میں جدائی نہیں چاہیے. At national level, this is a good recipe for success. But, at the level of a child psychiatrist or at the community level, تو انفرادی سطح پر, یا میں چاہ رہی ہوں کہ خاندانی سطح پر, کیا ہم کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں اپنی فیملیز کو, اپنے نئے ماں باپ کو, کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے ریئرنگ کریں ان کی, اور ان میں پازیٹیو کوالٹیز پیدا کریں تاکہ یہ پست اخلاقی اور پستی سے باہر آ سکیں. ہم اوور ایکسپینڈیچر نہ کریں, اپنے بجٹ پہ رہیں, ہم ان کو سپورٹس کی طرف مائل کریں, ہم ان کی انڈیویجویلٹی پر قرار رکھیں, اور ہم ان کو چھوڑ دیں کہ وہ خود اس دنیا میں ایکسپلور کریں کہ کس کانسیپٹ کے تحت رہنا ہے, کس کے تحت نہیں رہنا. تو اگر ہم نے ان کے فارمیٹیو ایئرز میں اپنے کانسیپٹ, اپنا تصوف, اپنا جو چھاپ ہے وہ ڈال دی, تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. Well said. So I think اپنی چھاپ ڈالنے سے we will produce mediocrity and we will not be able to produce superior human beings having an independent thought. So I'll just end کہ ہمیں good role models بننا ہے families میں, اور good child rearing practices کرنی ہے تاکہ ہم اس مشکل وقت سے اپنی قوم کو نکال کے بہتر انسان پیدا کر سکیں. Thank you so much. Aisha, I thought that you started the interview to talk about Mufti Saab's childhood and his attachments and his bondings. But I see a kind of a politician growing in you, that you want to become the revolutionist. I feel that this pasti کی جو ہم بات کر رہے ہیں, this originates at an individual level. And I feel that family is the first school or the first place where you are going to foster these qualities in your children. So اگر باپ کرپشن کر رہا ہے, باپ بچے کو ڈانٹ رہا ہے, مار رہا ہے بلا وجہ, ماں کو وہ پیٹریارکل ایٹیٹیوڈ سے ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے اور ایک عورت کی عزت نہیں دے رہا, اور چوری کا پیسہ گھر آ رہا ہے, بچوں کو وقت نہیں دے رہا, تو پھر قوم میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے نا. So it's not the political instinct which is burning inside me, but the instinct of a person who feels that all this begins at home. Okay. I would like to end this discussion with a quotation which goes as this, that it is not the honor that we take with us, it is the heritage that we leave behind. Mufti Saab has left an enormous heritage, and we are so pleasured and pleased that we have been with him today. Thank you very much, Mufti Saab. Shukriya. May God bless you. Prayers. Thank you very much. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, Usman. Thank you. Thank you, Aisha, Thank for you. being here. And it's been a lovely experience, and we have enjoyed every word of it.